انتخاب فرمائے، ان کے استقبال میں باوانوں بڑا نعرہ صلوات۔ تھوڑا سا اوپر آئے گا، تھوڑا سا اوپر آئے گا، تھوڑا سا اور اوپر، ذرا سا بس، اچھا بھی ہوگا، رک جائے گا نا تھوڑی، بس ٹھیک ٹھیک ہو۔ ہلو، ہلو ہلو، بہت کم، ہیلو ہیلو ہیلو، اور بڑھائیے تھوڑی، ہیلو ہیلو، بس رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت، والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام، التحیۃ والاکرام علی سید سلیم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ الحمد لله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين، وهو قوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، صلوات پڑھتے بارے محمد۔ گزار ہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور قاضی نور اللہ شوستری کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کیا جائے۔
اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور زائرین کی زیارت کی قبولیت کے لیے اور جو جس مقصد سے بھی آیا ہے اس کی حاجت کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، آج کی یہ مجلس کی قبولیت کے لیے مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں نے جس آیے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اس آیے کریمہ کے ذیل میں 30 سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اور اس کے بعد نتیجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لہذا کچھ باتیں تمہیداً عرض کر دی جائیں کہ جو افراد ابھی فرش عزا سے دور ہیں وہ فرش مجلس پہ آ جائیں اور اس ذکر محمد و آل محمد میں شریک ہو جائیں۔ لہذا آپ جس کی بارگاہ میں آئے ہو انہیں قاضی نور اللہ شوستری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں شہزادی نے اپنا فرزند کہا ہے۔ لہذا یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اور آپ تمام حاضرین کی حاضری کو درج کراتے ہوئے چند جملے بارگاہ اہل بیت میں عرض کر دیے جائیں تاکہ آپ کے بھی اور آپ کا معیار بھی آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کی منزلت بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ سلام ہو ان کے دربار پر کہ جن کے دربار کا محتاج بنا کے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ ان کے دربار پر جو آتا ہے وہ بلندی اور کمال پاتا ہے۔ ان کے دربار پہ اگر قطرہ آتا ہے تو قطرہ نہیں رہتا، یہ اسے گہرائی دے کے سمندر بنا دیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کے دربار پہ آنے والا جب تک ریزہ ہے لیکن جب یہاں آتا ہے تو یہ اسے ریزہ نہیں رہنے دیتے بلکہ مضبوطی دے کر پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ دربار ان کا دربار ہے کہ کسی ذرے کو ذرہ نہیں رہنے دیتے، چمک دے کر آفتاب بنا دیتے ہیں۔ یہ دربار ان کا دربار ہے، ہاتھوں کو دھو دیں تو ہیرے جواہرات بناتے ہیں، ٹھوکر مارے تو زمین سے اونٹوں کی قطار نکالتے ہیں۔ یہ دربار ان کا دربار ہے کہ اگر قالین پر بنی ہوئی تصویر کو اشارہ کر دے تو اسے شیر بناتے ہیں۔ یہ دربار ان کا دربار ہے جو کافر کو مسلمان بناتا ہے، مسلمان کو سلمان بناتا ہے، سلمان کو سلمان منا اہل البیت بناتا ہے۔ یہ دربار ان کا دربار ہے جو قاضی نور اللہ شوستری بناتا ہے۔ یہ دربار ان کا دربار ہے جو خاک کو بھی خاک نہیں رہنے دیتا، خاک شفا بناتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ دربار ان کا دربار جو اپنی خاک کو مل کے، یہ دربار مولا سلامت رکھے۔ یہاں پر آئے ہوئے حاضرین کو جو مومنین تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض خدمت ہے، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں خاک کو خاک نہیں رہنے دیا جاتا، ریزے کو ریزہ رہنے نہیں دیا جاتا، قطرے کو قطرہ رہنے نہیں دیا جاتا، بلکہ منزل کمال دے کر، منزل عروج دے کر، مضبوطی دے کر کسی کو پہاڑ بنایا جاتا ہے، کسی کو سمندر بنایا جاتا ہے۔ یہ دربار ان کا دربار ہے کہ جو چلا آئے اسے منزل کمال دیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو ان کے دربار پہ جھک کے آتا ہے اسے بلند کرتے ہیں، جو ان کے دربار سے ٹکرا جاتا ہے اسے برباد کہتے ہیں۔ جملہ آپ کی بارگاہ میں، جو ان سے بھڑ گیا مردہ باد ہو گیا، جو مل گیا زندہ باد ہو گیا۔ صلوات بر محمد۔ جو ان کے دربار سے ہو گئے وہ زندہ باد ہو گئے۔ بھائی تھوڑا سا آپ حضرات سمجھتے رہیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ملتی رہے۔ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا اور ہے، فرش مجلس پہ بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح کرنا اور ہوتا ہے۔ جو برادران ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ فرش مجلس پہ آ جائیں، جو مائیں بہنیں بکھری ہوئی ہیں وہ ذرا سمٹ جائیں تاکہ آنے والوں کو موقع مل سکے اور ایک نتیجے تک ہم جا سکیں۔ آپ کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ تو جو ان کے دربار سے مل گیا وہ زندہ باد ہو گیا، جو ان کے دربار سے بھڑ گیا وہ قیامت تک کے لیے مردہ باد ہو گیا۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے یہ یا حسین کیوں، یہ مجلسیں کیوں، یہ تذکرہ حسین کیوں؟ ہم یہ زمانے کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے فرش حسین کا بچھا دیا جاتا ہے، مجمع کو بلا لیا جاتا ہے۔ ذاکر ساری مجلس میں حسین حسین نہیں کرتا بلکہ بعض مواقع پر بس صرف مصائب حسین پڑھتا ہے۔ تو ساری مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی گھنٹہ بھر پڑھ رہا ہے، کوئی سوا گھنٹہ، کوئی 1.5
1.5 घंटा मुहर्रम में मजलिसें, 40 में मजलिसें, चेहलुम में मजलिसें, 10वें में मजलिसें, स्वयं में मजलिसें, ये क्या हो रहा है? जवाब मिलेगा। कोई जाकिर आया नमाज को बताया, कोई जाकिर आया रोजे को बताया, कोई जाकिर आया हज को बताया, कोई जाकिर आया इत्तिहाद का पैगाम दिया, कोई जाकिर आया अम्र बिल मारूफ बताया, कोई जाकिर आया आपस में इत्तिहाद, आपस में मिलजुल के रहने का तरीका बताया। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मजलिस ही नहीं है, नमाज का पैगाम मजलिस, रोजे का पैगाम मजलिस, हज का पैगाम मजलिस, इत्तिहाद का पैगाम मजलिस, सखावत का नाम मजलिस, ये तमाम चीजें वो हैं जो रिसालत मुआब को बतानी थी। नमाज का पैगाम रिसालत की जिम्मेदारी, रोजे का पैगाम रिसालत की जिम्मेदारी, हज का पैगाम रिसालत की जिम्मेदारी, अम्र बिल मारूफ का पैगाम रिसालत की जिम्मेदारी। तो मानना पड़ेगा ये मजलिसें रिसालत से जुदा नहीं, रिसालत मजलिस से जुदा नहीं, बस फर्क इतना है कि नाम हुसैन का है, मिंबर रसूल का है। सलावत पर मोहम्मद। ये जुदा नहीं है, दीन से जुदा नहीं। नाम हुसैन का है, पैगाम रिसालत का है, नाम हुसैन का है, पैगाम दीन का है। यहाँ तक आप हजरात आ गए मेरे साथ, तो मैं जिस लफ्ज़ से आगाज़ करना चाह रहा हूँ वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया नूरुल्लाह शूस्तरी, नूरुल्लाह यानी अल्लाह का नूर। बस इस नूर पर 2-3 बातें सुन लीजिए, उसके बाद वो आए करीमा और उसका नतीजा इंशाअल्लाह और ख़त्म दुआ इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया इस नूर असली के बारे में, अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तवज्जो चाहता हूँ, क्या सिर्फ यही है? नहीं मेरे अजीज़ों, आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा। जब पेज पलटा तो कुछ और मिला। अव्वलो मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया। बात यहाँ नहीं रुकी, फिर और आगे बढ़ी। अव्वलो मा खलक अल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले तख्ती को बनाया। बात यहाँ नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। अव्वलो मा खलक अल्लाहुल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को बनाया। मेरी समझ में नहीं आया कि अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी है, अव्वलो मा खलक अल्लाहुल इल्म है, अव्वलो मा खलक अल्लाहुल लौह है, अव्वलो मा खलक अल्लाहुल कलम है। उस्ताद की खिदमत में पहुंचा, जाकर अर्ज किया उस्ताद ये बताओ पहले नूर बना या पहले इल्म बना या पहले कलम बना या पहले लौह को बनाया गया? उस्ताद ने कहा घबराना नहीं। गिलास में पानी मंगवाया, उसे धूप में रखा, उस पर धूप पड़ी, आफताब पड़ा, पानी ही था मगर भाप बन के उड़ने लगा। यही आसमान में जाके जम गया, पानी ही था, बादल कहलाया। पिघल के बरसा, पानी ही था, बारिश कहलाया। जम के बरसा, पानी ही था मगर ओले कहलाया। जमीन से निकाला तो कहीं नहर कहलाया, कहीं कुआं कहलाया, कहीं ट्यूबवेल कहलाया, कहीं समरसेबिल कहलाया। मिल के चला, कहीं गंगा कहलाया, कहीं जमुना कहलाया, कहीं सतलुज कहलाया, कहीं रावी कहलाया। जाके समंदर से मिल गया तो पानी ही था। आप जाके समंदर से गिलास भर लाए तो पानी ही रहा। आप पहुंचे, मैंने तो बात मुकम्मल कर दी। अब अगर पहुंच जाए तो एक एक फर्द अपनी पूरी ताकत से मौलाए कायनात की अदालत की गवाही देगा और फजीलत की गवाही देगा। पता ये चला था पानी ही मगर अलग अलग मकामात पर अलग अलग नामों से पुकारा गया। गिलास में था तो पानी कहलाया, आसमान में गया तो बादल कहलाया। नबी का था मगर कहीं नूर अव्वल कहा गया, कहीं कलम कहा गया, कहीं लौह कहा गया, कहीं नूर मुबीन कहा गया, इमाम मुबीन कहा गया, गिनती का पहला अक्षर कहा गया, अव्वल इल्म कहा गया, कलम कहा गया। उससे आगे बढ़िए तो किसी मकाम पर फातह खैबर बना, फातह बद्र बना, फातह हुनैन बना, दामाद रसूल बना, मौलूद काबा बना, फातह खैबर बना। लफ्जों को पलट दूं, कोहे तूर पर पहुंचा तो नूर बना, कोहे जैतून पर आया तो मसीहा बना, कश्ती नूह में आया नेमत बना, गारे हिरा में पहुंचा हकीकत बना, अर्श मुनीर पे पहुंचा तो औला बना, फर्श गदीर पे आया तो मौला मिलके सुभान अल्लाह, वाह वाह।
توجہ چاہ رہا ہوں، مل کے صلوات پڑھ دے ہیں بر محمد و آلہ پورے بلبل الگ الگ مقامات پر الگ الگ ناموں سے پکارا گیا۔ نور اللہ کی بحث ہے، اصلی نور کو ثابت کرنا ہے تاکہ آپ بھی آمادہ ہو جائیں۔ جو بھائی کھڑے ہیں 10 بستہ گزارش ہے کہ اگر جگہ مل جائے تو فرش مجلس پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کے درمیان میں نہ جانے سید سجاد کہاں بیٹھے ہوں، نہ مانے مولا کائنات کہاں بیٹھے ہوں، وقت کا امام کہاں ہو، تو فرش پر بیٹھنا ثواب ہے، کھڑے ہو کے دیکھنا ثواب نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مل کے، لبیک یا حسین، زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان نعرے حیدری کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ یہاں بولتا وہی ہے کہ جن کا وہاں بولا تھا، جن کے وہاں خاموش تھے وہ آج بھی خاموش رہتے ہیں۔ نہیں پہنچے تو پہنچا دوں، جس نے دعوت ذوالشیرہ میں دعوت کا وعدہ کیا تھا اسی کے چاہنے والے ہر جگہ نظر آتے ہیں، چاہے فرش مجلس ہو یا ایران کا خامنائی ہو۔ صلوات بر محمد یا علی یا علی۔ لبیک یا زندہ باد، لبیک یا کامل، لبیک یا سستانی۔ مولا سلامت رکھے، زندہ باد رکھے، خدا زور بیاں اور دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی، نور کی بحث ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، الگ الگ مقامات پر اس نور کو الگ الگ خطاب سے نوازا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے لفاظی میں 2 کا تذکرہ کیا، نبی کریم کا بھی، علی مرتضیٰ کا بھی۔ میں نے کہا یہ میں نے نہیں، تقسیم اللہ کی ہے۔ بنایا ایک نور تھا مگر فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے۔ اب یہ 2 حصے کیوں کیے گئے؟ توجہ چاہ رہا میرے بزرگین محترم رشتہ دار عزیز تشریف فرما ہے، کیوں کیے گئے؟ اس کا جواب آپ کی خدمت میں۔ اللہ چاہتا تو نبی کو کسی اور نور سے بناتا، علی کو کسی اور نور سے بناتا، مگر یاد رہے اللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتے تو نہیں جانتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کی خلقت سے آگاہ تھا، کیونکہ یہ اعتراض بہت کرتا ہے، ہر چیز پہ اعتراض کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لے بر محمد وآلہ۔ ہمارے اس مجلس میں سرپرست چچا صادق حسنین صاحب تشریف فرما ہے، بلیڑا سادات سے تشریف لائے۔ مجلس میں ہو رہا تھا ذکر کہ انا و علی من نور واحد، علی اور رسول ایک ہی نور کے 2 حصے۔ آپ بگڑ گئے اور کہنے لگے کیا خدا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ علی کو کسی اور نور سے بناتا، نبی کو کسی اور نور سے بناتا؟ میں نے کہا خدا تو قادر تھا، مگر یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، اور مثال اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میں آپ کو زیادہ روکنا نہیں چاہوں گا، بہت جلدی ایک نتیجے تک لے جاؤں گا۔ میں کمرے میں گیا، ایک سیب نکالا، آپ کو دیا کہ بتائیے اس سیب کا ذائقہ کیسا ہے؟ آپ نے چکھا اور چکھنے کے بعد کہا بہت میٹھا ہے۔ پھر دوسرا سیب دیا، اس کو بھی بتائیے کیسا ہے؟ فرمایا میٹھا تو ہے مگر اس جیسا نہیں ہے۔ توجہ جاگیے گا، میٹھا تو ہے مگر اس جیسا نہیں ہے، جو پہلے والے کا ذائقہ تھا ویسا اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک ہی سیب نکالا، اس کے 2 حصے کیے، پہلے آدھا دیا، بتاؤ ذائقہ کیا ہے؟ پھر دوسرا آدھا دیا، بتاؤ ذائقہ کیا ہے؟ کہ میاں کمال کرتے ہو، یہ تو ایک ہی کے 2 حصے ہیں، جو ذائقہ اس کا ہے وہی ذائقہ اس کا ہے۔ اللہ بنا سکتا تھا مگر ایک ہی نور کو 2 حصوں میں بانٹا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ 19-20 کا فرق رہ گیا ہو۔ جو معیار اس کا ہے وہی معیار اس کا ہے۔ صلوات بر محمد۔ جو معیار اس کا، مل کے جہاں تک مجمع حیدری، اللہم صلی علی، جو معیار اس کا ہے وہی معیار اس کا ہے۔
اب آپ نے سن تو لیا دعویٰ، مگر اب آپ دلیل مانگیں گے۔ قبلہ منبر سے دعویٰ تو کرتے ہو مگر دلیل تو بتاؤ، دلیل تو بیان کرو تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، بزرگ دعائیں سے نوازے۔ دیکھیے اگر دلیل میں دم ہو تو جتنا دلیل میں دم ہو اتنا ہی دم لگا کے آپ اس کا استقبال کرنا۔ توجہ، اندھیرے سے دو چیزیں کبھی نہیں چھپتی، ایک تو روشنی اور ایک خوشبو۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے بھائی سہیل باقر صاحب جو سوشل ورکر ہیں، کوتوالی سے تشریف لائے، میرے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے، اندھیرے کا ماحول تھا، میں نے گلاب کا پھول ناک پہ لگایا، بتائیے کس کا پھول ہے؟ فوراً بتایا گلاب کا ہے۔ میں نے کہا دکھا تو ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے۔ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہ قبلہ خوشبو اندھیرا نہیں چھپا سکتا۔ آپ جو رات میں یہ ستارے دیکھتے ہیں کتنی دور ہیں، مگر کتنا ہی اندھیرا ہو روشنی ہمیشہ دکھائی دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا، جملہ صرف کر رہا ہوں جہاں تک بیٹھے آپ حضرات اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، پتہ یہ چلا کتنا ہی اندھیرا ہو نہ تو خوشبو چھپتی ہے نہ روشنی چھپتی ہے۔ جنہوں نے 53 برس تک رسول کی خوشبو بھی سونگھی ہو، رسول کا نور بھی دیکھا ہو، وہ ساری رات چکر میں کیوں پڑے رہے؟ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے۔ جب چادر ہٹی تو پتہ چلا نبی نہیں، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بستر سے نور بھی وہی تھا، خوشبو بھی وہی آ رہی۔ صلوات بر محمد۔ زندہ باد۔ حیدری توجہ ہے جانب محبت آپ مولا سلامت رکھے۔ ساری رات بستر میں سوئے ہوئے نبی کو علی سمجھتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ بستر سے خوشبو بھی وہی تھی، بستر سے نور بھی وہی نکل رہا تھا۔ انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اب دو حصے کیوں کیے گئے اس کو میں اپنی زبان میں مثال سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور بات مثال میں ہی مکمل ہے، اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیے، دنیا میں تجربہ کیجئے، نور کبھی بھی ایک حصے میں سفر نہیں کرتا، ہمیشہ دو حصوں میں سفر کرتا ہے۔ قاضی نور اللہ کے نور کی بارگاہ میں بیٹھے، اس لیے اس لفظ کا سہارا لے کے چند منٹ گفتگو۔ نور ہمیشہ دو حصوں میں سفر کرتا ہے۔ پہلے دلیل آپ اپنے اندر دیکھ لیجئے، آپ کے سر ہے، ماتھا ایک ہے، ناک ایک ہے، منہ ایک ہے، ٹھوڈی ایک ہے، مگر آنکھیں دو لگائی ہیں۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ماتھے پہ ایک بڑی سی آنکھ لگا دیتا، اور اسی کے ذریعے جیسے آپ دیکھتے ہیں ورکر لوگ یہاں پہ بلب لگا کے کام کرتے ہیں، تو ایک آنکھ سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے دو آنکھیں دی، دو صورتوں میں نور کو رکھا۔ آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ اپنے اعتبار سے بتائیں گے، میں ایک دلیل رکھ رہا ہوں۔ کیوں دو آنکھیں دیں؟ اس لیے کہ بوقت ضرورت اگر ایک آنکھ پھوٹ جائے تو دوسری سے کام چلا لیا جائے۔ توجہ ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کی ایک آنکھ نہیں ہوتی وہ ایک پتھر کی بنوا کے لگوا لیتے ہیں، دکھائی تو آنکھ ہی دیتی ہے، مگر بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایک اصلی ہوتی ہے دوسری نقلی ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ منبر پہ ہم بیٹھ گئے، مجلس پڑھنے لگے، اعلان بھی مائک سے ہوا، ایران سے آئے ہیں، ایران میں رہتے ہیں، تو ایران کی زبان اردو نہیں فارسی ہے۔ جب منبر پہ آ کے مجلس پڑھنا شروع کی تو ہمارے محترم صبر زیدی جو دہلی میں رہتے ہیں، کوتوالی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک فارسی کی کتاب، فارسی کا لیٹر، فارسی کا پرچہ دے دیا مجھے۔ میں مثال کسی اور پہ نہیں دے رہا، اپنے اوپر دے رہا ہوں۔ میری ایک آنکھ نقلی تھی، ایک آنکھ اصلی تھی۔ خط دے دیا گیا، بھرا مجمع ہے، منبر پہ بیٹھا ہوں، خط آ گیا اس کے حصے میں جسے نظر ہی کچھ نہیں آتا،
کیونکہ وہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اب جب اس کے حصے میں خط آیا تو خط کو دکھائی کچھ نہ دیا تو پڑھتے کیسے؟ اگر خط نہ پڑھا گیا تو بے عزتی، ایران سے آئے ہیں، دعویٰ بیکار ہو جائے گا، تو کیا کرے؟ نقلی سے دکھائی کچھ دیتا نہیں، نقلی کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں۔ توجہ، مثال اگر پہنچ گئی تو بات پہنچ جائے گی میرے عزیزو۔ نقلی نے بڑے ادب سے اصلی سے کہا کہ خط پڑھ کے سنا دیا جائے، اصلی نے خط کو لیا، پڑھ کے سنایا بھی، ترجمہ بھی کیا، بڑے مجمع میں اس کو سمجھایا بھی، عزت بھی بچ گئی، کام بھی ہو گیا۔ اب جملہ دے دوں، کام کیا اصلی نے، عزت بچ گئی نقلی کی۔ جاگیے، کام کیا اصلی نے، عزت بچی نقلی کی، خط پڑھا اصلی نے، عزت بچی نقلی کی، فیصلہ کیا اصلی نے، عزت بچی نقلی کی۔ تو جب نقلی کی عزت بچی تو بارہا ہاتھ جوڑ کے کہا لولا علی لا ہلاک عمر، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک۔ صلوات بر محمد۔ حیدری، توجہ فرمایا آپ نے، اللہم صلی علی محمد، توجہ فرمایا آپ نے۔ کام کیا اصلی نے، عزت بچ گئی نقلی کی، تو ایک بار نہیں بار بار کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ دوسری بحث، بس جلدی جلدی اس بحث کو مکمل کر کے اس طرف آنا ہے۔ نور اللہ شستری کی بارگاہ ہے، نور ہمیشہ دو حصوں میں سفر کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے، آپ یہ جو تار دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، مگر آپ اسے کھول کے دیکھیے دو ہی تار ہوں گے، دو کے علاوہ تار نہیں ہوں گے جب تک بلب نہیں جلے گا۔ کوئی پنکھا چلائے تب بھی دو تار چاہیے، کوئی کولر چلائے تب بھی دو تار چاہیے، کسی بلب میں نور جلائے تب بھی دو تار چاہیے، ایک اکیلا تار مکمل نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہو جس میں نور جائے گا وہ ہمیشہ دو راستے مانگے گا۔ انا وعلی من نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، جب تک یہ دونوں نہ ہوں گے تب تک روشنی نہیں ہوگی۔ دلیل چاہتے ہو تو سنو، جب تک دوسرا نور خانہ کعبہ میں نہ آ گیا اسلام کا بلب نہ جلا۔ صلوات بر محمد۔ جب تک دوسرا نور، اس وقت تک علی 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 مل کے علی 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 زندہ باد، بولو سلامت رکھ۔ علی 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 تشریف لے آؤ، آگے آ جاؤ، بھائی امیر عباس آگے آ جاؤ، یاد ہے۔ توجہ فرمایا آپ حضرات، جب تک کہ دوسرا نور نہیں آیا اس وقت تک اسلام کا بلب نہیں جلا۔ بس آخری سلسلے کی گفتگو اور ایک نتیجہ دے رہا ہوں، اس کے بعد دوسری طرف آپ کے گھر میں یہ نور آیا مگر اس کے اوپر پلاسٹک کی ربڑ چڑھا دی گئی، جی، اور جہاں سے یہ نور چلا تھا وہاں پلاسٹک چڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔ 11,000 لائن، فلانی لائن، اتنے ہزارہ کی لائن جب یہ آتی ہے تو اس پہ کوئی نور چڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ ہمارے حنیف صاحب بگڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب وہاں سے چلا تھا تو یہ تار ننگا تھا، میرے گھر میں ایسا کیوں نہیں آیا، یہ پلاسٹک کیوں چڑھا دی؟ میں نے کہا یہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، اگر اسی عالم میں آتا تو آپ جل کے راکھ ہو جاتے۔ دلیل چاہتے ہو؟ اللہ نے اس نور کو کوہ طور پہ چمکایا تھا، سب جل کے راکھ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔ بھائی مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ توجہ ہے؟ نہیں، بیٹھ جائے بیٹھ جائے، دلیل آپ کی خدمت میں، بات جلدی جلدی آگے جا رہی، تحمیدی گفتگو مکمل ہو رہی ہے، لیکن
جہاں سے یہ 11,000 لائن چلی ہے وہاں ایک تختی لگی ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، جی تختی لگی ہوئی دیکھی ہوگی، ریڈ کلر میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے، سمجھا دوں جو ہندی میں پڑھے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے کھیترا خطرہ، جو اردو فارسی ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے خیتو ارے ہے خطرہ، اور جو میری طرح جو انگلش پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے ڈینجر، جو میری طرح کچھ نہیں پڑھا ہوتا اس کے لیے بنائی جاتی ہے ایک کھوپڑی 2 ہڈیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو کچھ نہ بچے گا، رہ جائے گی ایک کھوپڑی 2 ہڈیاں۔ توجہ ہے نا؟ ارے یہ کیوں لگایا گیا؟ تاکہ کوئی اس مقام تک نہ پہنچنے پائے، تاکہ کوئی اس منزل تک جانے نہ پائے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں جبریل ساتھ تھے، مگر جبریل کو بھی نظر آئی ہوگی ایک کھوپڑی 2 ہڈیاں۔ جبریل نے کہا یہ مقام میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ آگے جائیں، میں نہیں جا سکتا، میں یہی رکوں گا۔ اب رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ تھے، کبھی دائیں تھے کبھی بائیں تھے، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جلنے سے بچا لوں گا، میں تمہارے بالوں پر بچا لوں گا۔ رسول نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے رسول کے دائیں ہو چاہے بائیں ہو، جو جلے گا اسے جلنا طے ہے۔ صلوات بر محمد۔ لبیک یا ابھی نہیں توجہ فرما رہے آپ۔ لہذا اپنی منزل اور مقام پہچانیے کہ جہاں پر نبی کریم کا مقام ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل کو بھی نظر آیا ہوگا خطرہ، وہیں سے واپس آ گئے، آگے نہیں بڑھے۔ ایک اور فیصلہ آپ لوگ کر لیں، صاحبان عقل ہیں، نتیجہ آپ کو لینا ہے، پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دینا۔ اور یہ بات بھی میں ثابت کروں گا، اگر دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی لینا، دلیل پسند آئے تو دعاؤں سے نوازنا۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے، فرش حسین پہ اکڑ کے آنا، اپنی حیثیت دکھا کے آنا، نئے سے نیا لباس پہن کے آنا اور اپنے مقام کو بتانا کہ ہم فلاں منسٹر ہیں، ہم فلاں علم والے ہیں، ہم فلاں دولت والے ہیں۔ مگر یاد رکھیے یہ 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں ہیں، جتنا جھک کے آؤ گے اتنا بلند ہو جاؤ گے، جتنا اکڑو گے اتنے پست ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے نا؟ اب آپ دلیل مانگیے۔ میں نے دعویٰ کر دیا، 2 دلیلیں دے رہا ہوں، پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دینا۔ رسول اسلام کے ساتھ تھے جبریل، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی برابر برابر، مگر ایک مقام پہ جبریل کو رکنا پڑا۔ مگر ایک چیز تھی کہ جو رسول کے ساتھ آگے گئی، کیا تھی؟ آواز آئی میرے حبیب اپنی نالین سمیت چلے آؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی نالین سمیت چلے آؤ، نالین سمیت چلے آؤ، گھبراؤ نہیں۔ نتیجہ دے رہا ہوں، پتہ یہ چلا کہ جو برابر برابر تھا، جو ساتھ ساتھ تھا، وہ ایک جگہ رہ گیا، جو پیروں میں تھے وہ آگے بڑھ گئے، مقام پا گئے۔ پتہ یہ چلا معراج سے کہ جو ان کے قدموں میں آ گیا وہ معراج پا گیا، اور جو برابری جس نے کی وہ یہاں بھی برباد ہوا، وہاں بھی برباد۔ صلوات بر محمد۔ واہ، زندہ باد، مقدر جگہ لے۔ دوسری دلیل دیکھیں، سنتے رہیے سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی اچھے معیار سے آپ سن رہے ہیں، نتیجے تک لے جانا انشاءاللہ، اور آج کی یہ آخری مجلس مکمل ہو جائے گی اس نتیجے کے اوپر۔ دوسری دلیل مانگیے اس دعوے کے اوپر، سنیے دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے۔ بچوں نے کہا اماں کل روزے عید ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اماں کل روزے عید ہے۔ جواب کیا ملا؟ بیٹے گھبراؤ نہیں، کل درزی لباس لائے گا،
کل درزی لباس لائے گا، کل درزی لباس لائے گا۔ جو یہاں دروازہ زہرا پر اکڑ دکھاتے ہیں، منزلت دکھاتے ہیں، مقام دکھاتے ہیں، اپنی حیثیت کا پرچار کرتے ہیں، وہ سنیے اور پیغام لیجئے کہ جو فاطمہ زہرا نے کہہ دیا اللہ نے سن لیا، رضوان تھا جنت کا، مگر کہا اس دروازے پہ جانا تو وہی بن کے جانا جو فاطمہ کو پسند ہے۔ رضوان ہو جنت میں ہوں گے، دروازہ زہرا پہ نہیں۔ ارے تم نیتا ہوں گے فرش ازا سے باہر، فرش ازا پہ ازادار بن کے آؤ۔ صلوات بر محمد۔ نیتا ہوں، مقام والے ہوں، فرش ازا سے باہر، مگر در زہرا پر وہی بن کے آنا جو بی بی کو پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و بس میرے عزیزو، قاضی نور اللہ کی بارگاہ میں لفظ نور پہ یہ بحث آپ کی خدمت میں عرض کی۔ وہ آئے کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میں آپ کو روکوں گا نہیں، مگر ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے، 20 سے 30 منٹ میں نتیجہ، اس سے بھی کم میں نتیجہ، اور اس کے بعد وہ حق کہ جو بی بی زہرا کی بارگاہ میں پرسہ آپ کو پیش کرنا ہے، اور ختم و دعا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے جناب آدم کو بھی کچھ کلمات دیے تھے، اور جناب ابراہیم کا امتحان بھی کچھ کلمات کے ذریعے سے لیا گیا۔ اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے کہ جن کی وجہ سے نبیوں کی مدد ہوئی۔ توجہ ہے نا، نبیوں کی مدد ہوئی۔ اگر آپ آمادہ ہیں اس نتیجے کو لینے کے لیے تو یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک مل کے باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے بر محمد و آل محمد۔ جتنے زائرین حاضرین غائبین ہیں، سب کی بیماری سے شفا یابی کے لیے، سب کی حاجت روائی کے لیے، اور جتنے بھی مومنین یہاں آئے ہیں سب کی حفاظت کے لیے مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ہمیں کچھ کلمات ہیں کہ جو پتہ کرنے ہیں کہ وہ کلمات کیا تھے۔ میں آپ کو تمہیدی گفتگو مجھے کرنی ہے تاکہ نتیجے تک پہنچانا ہے۔ گھبرا نہیں جانا کہ نبیوں کا تذکرہ ہے، سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں، 2-4 نبی بیان کر کے نتیجہ آپ کی بارگاہ میں۔ نبیوں کو اللہ نے کچھ کلمات دیے تھے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، جانا پڑے گا نبیوں کی بارگاہ میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا امام زندہ ہے تو یہ زندہ کی یاد میں روتے کیوں ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، زندہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، اس کی بھی دلیل ہے۔ جناب آدم ہمارے سب کے دادا ہیں، ہم خدمت میں پہنچے، دادا مشکل آپ پہ بھی پڑی تھی۔ کیا تھی؟ کہ آپ کو اتارا سری لنکا میں اور دادی حوا کو اتارا جدہ میں۔ بڑی مصیبت تھی، تنہائی کا عالم تھا۔ لکھا ہے اتنا رویا کرتے تھے کہ گڑھے جو ہے وہ آنسوؤں سے بھر جایا کرتے تھے، پرندے پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے۔ اے دادا کیا مشکل ہے؟ کہ مشکل تو کچھ نہیں، حوا سے بچھڑ گیا ہوں۔ میں نے کہا بس اتنا بتاؤ، حوا زندہ ہیں یا مر گئی ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، حوا زندہ ہیں یا مر گئی ہیں؟ کہا زندہ ہیں مگر آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ تو میں نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ زندہ کی یاد میں رونا بدعت نہیں ہے، سنت عالم ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد سنت آدم، زندہ کی یاد میں رونا سنت آدم ہے۔ آپ کو حوا مل گئی، میں نے کہا ہمیں بھی بتا دیجئے وہ کلمات کیا تھے جو آپ نے پڑھے؟ کہ میری مشکل آسان ہو گئی، میرے بعد جو نبی آئے گا آپ اس سے پوچھ لینا وہ کلمات کیا تھے۔ جب دوسرے نبی آئے جناب نوح، ان کی کشتی بنی، کشتی طوفان میں جا رہی تھی تو اچانک سے کشتی کو کسی نے چاہا کہ پلٹ دے۔ آپ نے دعا کی پروردگار اگر کشتی پلٹ گئی تو نہ یہ ایمان والے رہیں گے نہ نبی رہے گا۔
اللہ نے کہا گھبراتے کیوں ہو نوح، ہم نے تمہیں کلمات عطا کیے ہیں، کلمات پڑھو مشکل آسان ہو جائے گی۔ کلمات کا پڑھنا تھا کہ کلمات پڑھتے ہی کوئی ذات نظر آئی جو پانی کے اوپر گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی آ رہی تھی، جو چاہ رہا تھا کہ کشتی پلٹ دے، اس ذات نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو باندھ دیا، باندھ کے چلا گیا۔ یہ صلوات پڑھے بر محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہاتھوں کو باندھ کے چلا گیا۔ یہ مائک کی گڑبڑی ہے، اگر مائک نہ کھینچے تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا باندھ کے چلا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے واقعات بیان دو طرح سے کیے جاتے ہیں۔ وہ ہر نبی کے پاس گیا، نبی اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ہاتھ کھول دیجئے، کہا جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا۔ دوسرے نبی کے پاس میرے ہاتھ کھول دیجئے، جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا۔ چوتھے پانچویں آخری، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے پاس آیا۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے گی اور نتیجہ نکل آئے گا۔ اے نبی اللہ، میں آپ کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ کا واقعہ کیا ہے؟ کہ نوح کا زمانہ تھا، میں نے چاہا تھا کہ کشتی کو پلٹ دوں، نوح نے زبان سے کسی کو پکارا، کچھ کلمات پڑھے، میں نے دیکھا کہ کوئی ذات ہے جو دریا کی روانی پر، پانی کی روانی پر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ آج تک کوئی نبی نہ کھول پایا، میں ہر نبی کے پاس گیا مگر کسی نے نہیں کھولے۔ سب نے یہی کہا جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا، جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا۔ کہا اچھا اگر تو اسے دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں پہچانوں گا؟ اتنا کہنا تھا، برابر میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات کے چہرے کو اٹھایا۔ اب جو چہرہ دیکھا تو وہ ڈر کے مارے نبی کے پیچھے چھپ گیا۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور ایک جملہ کہا، علی کا دشمن ہو اور میری پناہ میں آ جا۔ بجا دیا بدلا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صلوات بر محمد۔ علی کا دشمن، یہ کیسے مل کے علی کا دشمن لبیک یا حسین، مل کے زندہ باد، مل کے بولی زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی کا دشمن ہو اور میری پناہ میں آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ باہر نکالا، ڈرتے ہوئے لبوں سے کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہ ہاتھ کھلوانا چاہتا ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ۔ کہ بس اتنا کہہ دے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے بر محمد وال۔ بس وقت نہیں، وقت نہیں ہے، بہت جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں یا نو نبی اللہ بتا دیجئے، ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے گی۔ کہ وہ تو مشکل کے وقت یاد آئے تھے، میرے بعد جو نبی آئے گا اس سے پوچھ لینا وہ کلمات کیا تھے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو بھیجا، جناب ابراہیم پر بھی مشکل پڑی، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، انگارے ہیں، اور اتنے انگارے ہیں کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ لہذا ایسے عالم میں اللہ کے ایک بندے کو دیکھنے کے بعد جبریل کو ترس آیا۔ اے جبریل اکیلا بندہ ہے، اے پروردگار اکیلا بندہ ہے، اور یہ سارے مل کے اسے جلا دینا چاہتے ہیں۔ کہ تجھے ترس آ رہا ہے؟ کہاں کیا چاہتا ہے؟ کہ میں بچانا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جا چلا جا۔ آنے اور اس آگ میں ڈالتا تھا، اور آگ ایسی تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ میں نے پرندے سے کہا میں چھوٹا آپ کی بارگاہ میں حسینی ہو، اگر پسند آئے تو بولیے گا اور ثبوت دیجیے گا کہ واقعی حسینی ہو۔ میں نے کہا
کیا کر رہا ہے؟ اتنی دور جاتا ہے، 3-4 قطرے بھر کے لاتا ہے، اس آگ میں ڈالتا ہے، کیا کرے قطروں سے آگ بجھ جائے گی؟ کہتا نہیں، میرے قطروں سے آگ نہیں بجھے گی۔ تو اتنی زحمت جو کرتا ہے، اڑ کے جاتا بھی ہے، پانی بھر کے لاتا بھی ہے، ڈالتا بھی ہے۔ پرندے نے جواب دیا صرف اس لیے زحمت ہے تاکہ زمانہ مجھے پہچان لے اور تاریخ میں لکھا جائے کہ میں نمرود کا ساتھی نہیں، ابراہیم کا ساتھی ہوں، میں نمرود کا ساتھی نہیں، ابراہیم کا ساتھی ہوں۔ یہ زمانہ ہم سے کہتا ہے چوراہوں پہ یا حسین، یہاں یا حسین، وہاں یا حسین، کیا کیا حسین کرنے سے حق کی شہادت حسین ادا ہو جائے گا؟ ہم انہیں یہی تو بتاتے ہیں حق کی شہادت ادا نہیں ہوگا، اس کو انتقام فرد غیب کا امام لے گا۔ ہم تو زمانے کو بس اتنا بتاتے ہیں کہ زمانہ ہمیں پہچان لے، 1400 برس سے ہم یزید کے ساتھی نہیں، حسین ساتھ سلام۔ مل کے بکھر کر جو جہاں کھڑا ہے وہی سے بولے یا حسین مردہ۔ گھبرائے نہیں آپ، بہت جلد نتیجہ ختم ہوا اور اس کے بعد ختم ہوا۔ اس کے بعد پوچھا آپ بتا دیجیے وہ کلمات کیا ہے؟ کب میری مشکل آسان، میرے گاؤں کا نبی آئے گا پوچھ لینا۔ بس یہاں 1 منٹ کے لیے روکوں گا اور یہاں بھی ایک اچھا استدلال ہے، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے اور بولیے، کیونکہ حق ہے فرش اعضاء پہ بیٹھنے والوں کا کہ وہ بولے، اس لیے کہ جب تک اپنی زبان انسان نہیں کھولتا ہے پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہے، جب بولے گا تو سمجھ میں آئے گا سینے میں عشق اہل بیت کتنا ہے۔ توجہ کریں گے، بات آگے دلیل بس توحید ہی دلیل۔ اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، ان کے پیچھے فرعون پڑ گیا۔ جب فرعون دریائے نیل تک لے گیا تو دریائے نیل کو پار مارنے کی ضرورت پڑی، سب چھوڑ دیا، دامن میں گنجائش نہیں، چونکہ نتیجہ دینا ہے، وہ کلمات کیا تھے وہ پتہ کرنا ہے۔ لہذا آپ پار ہو گئے، آپ کے ساتھی بھی پار ہو گئے، فرعون کے ساتھی غرق ہونے لگے، فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ جب موت نظر آئی تو یاد آیا خدا، بچوں کریں گے بولتے رہیے بھائی جب موت یاد آئی تو خدا نظر آیا، یاد آیا، بچا لے اپنے رب سے کہو بچا لے۔ توجہ ہے، اب میں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ تم اسے خدا مانتے تھے، رب العالیٰ کہتا تھا، یہ اپنی جان کیوں نہیں بچاتا؟ کسے پکار رہا ہے، کسے بلا رہا ہے، کسے آواز دے رہا ہے؟ نوجوانوں جاگو، فکر پرواز میں جاؤ، نتیجہ آپ کی خدمت میں ہے۔ بھائی یہ اپنی جان نہیں بچاتا، یہ تو خدا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ابھی ابھی سے پکار رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ 2 چیزوں سے پتہ چل جائے گا، جو پکارے گا وہ نقلی ہوگا، جسے پکارا جائے گا وہ اصلی ہوگا۔ فرعون کا نقلی خدا جب ڈوبنے لگا تو پکارنے کی ضرورت پڑی اور وہ اصلی خدا جسے پکارا گیا وہ اصلی ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کون نقلی خلیفہ کون اصلی خلیفہ، تاریخ میں دیکھو، جس نے پکارا وہ نقلی ہوگا، جسے پکارا گیا وہ اصلی ہوگا۔ اب ایک بار نہیں 70 مرتبہ پکارا، اے علی کا دفتر اگر تم نہ ہو تو ہلاک ہو جا۔ صلوات بر محمد ہو۔ زندہ باد۔ واہ واہ، زندہ باد۔ واہ، زندہ باد۔ بے شمار۔ واہ واہ،
مل کے حیدری. بس زندہ باد. مکمل ہے بیان. آخری نتیجے پہ انشاءاللہ جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی شریک ہو کے دعوت سخن دی جائے گی، اور جو مولا کی بارگاہ میں اور محبت میں آیا ہے وہ ضرور بولے گا. نتیجہ ختم ہو رہی بات. بتا دیجئے کلمات کیا تھے. مشکل آسان، دریائے نیل پار. میرے بعد جو نبی آئے گا اس سے پوچھ لیجئے گا. بس میری طرف متوجہ رہیں 2 سے 3 منٹ. نتیجہ آپ کی بارگاہ میں. ان کے بعد جناب عیسیٰ ہے. یا نبی اللہ آپ بتا دیجئے وہ کلمات کیا ہیں. مصیبت ان پہ بھی پڑی. انہیں اللہ نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا. جاتے جاتے وہ پتے کی بات بتا گئے کہ میرے بعد جو نبی آئے گے اس سے پوچھ لینا. اگر تم نے ان سے نہ پوچھا تو پھر تمہیں کلمات یاد نہیں آئیں گے. یہ لفظوں کو پلٹ دوں. جناب عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو نبی آئے گا مشکل میں اسے چھوڑ کے نہ بھاگ جانا. اگر بھاگ گئے تو تمہیں کیا تمہاری نسلوں کو بھی یاد نہ ہو پائیں گے. اب آ گئے وہ نبی. ہم ان کی تلاش میں تھے کہ کوئی مشکل پڑے تو ہم وہ کلمات پوچھیں، مگر یہ اتنا پیارا نبی تھا. مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہی نہیں تھا، مشکل کو مشکل سمجھتا نہیں تھا. لوگ گالیاں دیتے تھے یہ دعائیں دیتا تھا. لوگ غلاظتیں ڈالتے تھے یہ سینے سے لگا لیتا تھا. ارے لوگ کوڑا ڈالتے تھے یہ عیادت کے لیے پہنچ جاتا تھا. مشکل کو مشکل سمجھتا ہی نہیں تھا. لیکن ایک دن آیا کہ سارے گھر کو کفار نے گھیر لیا. ہم نے سوچا آج بڑی مشکل ہے، آج تو کلمات پڑھے جائیں گے. ہم بھی پہنچ گئے، مگر کیا کریں، یہ تو ایسی ذات تھی کہ جو مشکل کو مشکل سمجھتی نہیں تھی. سارا گھر کفار نے گھیر رکھا، مگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ. کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں سو جاؤ. کہا کیسے سو جاؤں؟ کہا لیٹو. اپنی کملی اڑائی، اپنا امامہ سرانے رکھا. مولا علی نے پوچھا اے یا نبی اللہ کیا میں نبی بن گیا؟ کہ نبی تو نہیں بنے، نبی کی شبی بن گئے. یہ شبی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ تاکہ شبی بنانا سنت رسول ہو جائے. بھائی تھک کے نہ سنیے گا، نتیجہ آ رہا ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. تھک کے ذرا جا. بس میں یہاں بھی نہیں روکتا کیونکہ بہت بات پھیل جائے گی. دم نے وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ شبی کیوں بنائی جاتی ہے، یہ کیسے ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. ہم تلاش میں تھے کہ کوئی مشکل پڑے تو کلمات ادا ہوں، مگر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑی مشکل آ گئی. وہ کون سی مشکل ہے؟ 39 دن ہو گئے. بھائی جاگیے جاگیے جاگیے. 39 دن ہو گئے مگر جنگ فتح نہیں ہوتی. بار بار مسلمان مجاہد جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. جملہ دے دوں، لڑنا بھڑنا شریفوں کا کام ہوتا ہی نہیں. وہ تو قلعہ دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے. صلوات بر محمد. دیکھیں جملوں پہ خطابت ہوتی ہے. یہاں سے 2-3 جملے اور نتیجہ آپ کی بارگاہ میں. پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کی. اے پروردگار اگر یہ فتح نہ ہوا قلعہ تو نہ اسلام رہے گا نہ اسلام کا نام رہے گا. کچھ مدد کر. آواز آئی میرے نبی گھبراتے کیوں ہو؟ پڑھو وہ کلمات جو ہم نے تمہیں عطا کیے تھے. کلمات کا پڑھنا تھا کہ مشکل آسان ہو گئی. مگر اللہ نے کہا جملے آپ کی بارگاہ میں صرف ہیں، دعاؤں سے نواز دیجئے. اللہ نے کہا پیارے نبی محمد ایک طرف ہے خیبر کا در، ایک طرف تیرے مسلمان مجاہد کی اور در کی بھلا ٹکر ہی کیا ہے. اگر ٹکر کرانی ہے تو ایک طرف تیرے علم کا در ہو، دوسری طرف خیبر کا در ہو، پھر پتہ چلے کون در بدر ہو. بھائی جاگیے میرے دوستو، پھر پتہ چلے کون در بدر ہو. بس یہ کہنا تھا کہ ہوائیں رکنے لگی، آدم بڑھ گئے، نوح بھی آ گئے، ابراہیم بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، یحییٰ بھی آ گئے، ہم بھی پہنچ گئے. کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ رسول نے پڑھنا شروع کیا. ناد علین مظہر العجائب تجدو اون لکھا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. صلوات بر محمد. زندہ باد.
پہلے مرحب کو پچھاڑا ہے، پھر صرف 2 انگلی سے، واہ خیبر کا در، واہ واہ۔ بس عزیزو، بیان تو آگے جانا تھا مگر یہی روک دیا جائے۔ مگر آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، جہاں جہاں تک بھی دل میں عشق اہل بیت ہے وہ ذرا آمادہ ہو جائیں، جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں وہ بھی آمادہ ہو جائیں۔ انہوں نے رخ موڑا ہے، خیبر کی بات کی ہے، یہ مصرے سب کو یاد ہوں گے، اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ بھی بولے، جنہیں یاد ہے وہ بھی بولے۔ پتھر پہ علم دین کا، بس سبحان اللہ، تمہاری مسکراہٹوں کو سلام۔ وہ بچپن سے یاد ہے کیونکہ ماؤں کے دودھ سے ہی پیا، یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے کہا یا علی مدد۔ محسن میری لہد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا، جب میں نے خود علی سے کہا آمادہ ہو جائیے۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا، کس نے للکار کے مرحب کو پچھاڑا؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا۔ آپ نے بڑے ہی سست انداز سے اسے سنا ہے، مگر میں عرض کر دوں لہجہ کبھی پابند زمانہ نہیں ہوتا۔ ارے جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں، بجاگیے گا۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو۔ سبھی تھے موجود لیکن در خیبر کو اکھاڑا ہے، اکھاڑا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے اپنی مرضی سے سنی، مگر جو تیسرا میں سنا رہا ہوں اس پہ یہاں سے وہاں تک ہر بندے کی داد جاؤں گا، اور دل میں جتنا اس میں علی ہے اتنی ہی طاقت سے داد کے ساتھ نعرے بھی جاؤں گا۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ تو پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہے علی نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہے علی نے۔ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود لیکن در خیبر کو اکھاڑا ہے علی نے۔ تو پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود۔ ارے خیبر نہ سہی کچھ تو، پوری توجہ مل کے خیبر نہ سہی کچھ تو اکھاڑا ہوتا۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے ہر نبی کی مدد کی، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے مددگار رہے۔ ہر نبی نے پکارا تو مدد فرمائی، لیکن اللہ رے اسی کی بیٹی کو درباروں میں بازاروں میں بے مقنع و چادر پھرایا گیا۔ آپ آئے ہیں گریہ وزاری کے لیے، نہ جانے کتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، نہ جانے کتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کا مقصد اولیہ یہ ہے کہ آپ بی بی زہرا کے مہمان ہیں اور آپ کی مہمان بی بی زہرا ہیں۔ آپ صرف اپنا گھر چھوڑ کر چند کلومیٹر سے یہاں آ گئے، مگر یاد کرو اس ماں کو جس کا ہاتھ پسلی پہ رہا، جس کی قبر آج بھی بغیر گنبد کے ہے۔ وہ ماں جنت البقیع چھوڑ کے آپ کے درمیان آئے۔ مولا سلامت رکھے ان رونے والی آنکھوں کو،
اور آپ کے گریے کو، جو جس مقصد کے لیے آیا ہے قاضی نور اللہ کے صدقے میں سب کے مقصد کو خدا آسان فرمائے اور آپ کے آنے کو کامیاب کرے۔ تو اس شرط کے ساتھ کہ آپ بی بی زہرا کے رومال میں چند آنسو دے دیں۔ کچھ اور سوال نہیں، بس اتنا ہی ہے، میرے لال پہ رونے والے گھٹ گھٹ کے نہ رونا، تیرے رونے پہ کوئی تماچے نہیں لگائے، کوئی تازیانے نہیں برسائے گا، مگر یاد کرو سکینہ کو کہ جب بھی بابا کو روتی تھی ظالم تماچے لگاتا، جب بھی زینب ماجائے کو روتی تھی ظالم تازیانے لگاتا تھا۔ میں سارے مصائب میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو کیسے رونا ہے، مگر آپ کو آپ کا مقام بتا دوں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ آپ وہ ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں گھرتا ہے تو اسے اپنے بہت یاد آتے ہیں۔ کاش میرا بھائی ہوتا، کاش میرا چاہنے والا ہوتا، کاش میرا مددگار ہوتا جو میری مدد کرتا۔ لو میرے عزیزوں، میں وہ پیغام دے رہا ہوں جو سیدہ کے لال نے دشت کربلا سے آپ کے نام دیا تھا۔ یا شیتیما ان شربتم عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی شہید کی خبر سننا تو میری شہادت پہ آنسو بہانا۔ انا قتیل الابرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا، کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا گیا۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں میری ماں بہنوں، یاد کرو 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اتنا سوچیں کہ وہ باپ آپ کو یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے چاہنے والوں اگر تم ہوتے تو دیکھتے میرا بچہ میرے ہاتھوں پہ کیسے تڑپ رہا تھا۔ باوادے بلند روئیں گے عزیزو۔ اس معیار پہ مجلس کو لے جانا ہے کہ جس کا انتظار حسین مظلوم کو ہے، سید سجاد کو ہے، نہ جانے کہاں بی زینب آئی ہوں گی، نہ جانے کہاں سکینہ آئی ہوگی۔ جب آپ روتے ہیں تو بچی تڑپ کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ کیوں روتے ہیں؟ جواب ملتا ہے تیرے بابا کے ماتمدار، تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ تڑپ کے بی بی کہتی ہے کاش رونے والے دشت کربلا میں ہوتے تو ظالم میرے تماچے نہ مارتا، میرے کالوں سے گوشت مارے نہ چھینے۔ ادرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو عزیزو، صبح سے مصائب آپ سن رہے ہوں گے، میں مصائب نہیں سناؤں گا، ایک بھائی اور بہن کی محبت کو بتاؤں گا۔ اللہ تم بہنوں کو سلامت رکھے، ہر بہن کو بھائی کے سر پہ سجدہ ہوا صحرا دیکھنا میسر ہو۔ میں 2 بہنوں کا ذکر نہیں، ایک بہن کا ذکر کروں جسے عباس کی بہن زینب کہتے ہیں، اس کے بھائی کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے روتے ہوئے اس منزل پہ جائیں گے جہاں تڑپ کے بی بی کو پرسا دیں گے، سنیں گے بہن کو بھائی کب یاد آیا۔ ایک مقام وہ آیا جب خیموں میں آگ لگ گئی، شمر ملعون آگے بڑھا، تازیانہ زینب کے سر پہ مارا، سر سے چادر اتری۔ جب چادر اتر رہی تھی تو بہن ایک کونا پکڑے ہوئے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، بھائی کا قاتل اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب سر سے چادر نہ رک سکی، دریا کا رخ کیا، عباس سر سے چادر اتر گئی، زینب بےردہ ہو گئی۔ اٹھو عباس، مولا سلامت رکھے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیں۔ میرے سر سے چادر اتر گئی، عباس اٹھو، زینب بےردہ ہو گئی۔ مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کا۔ آؤ عزیزو آگے آؤ، ایک واقعہ اور سنو۔
تاکہ اس منزل تک پہنچاؤں۔ علی کی پوتی کا نام سکینہ ہے، عباس کی بیٹی کا نام سکینہ ہے، عباس کی بھتیجی کا نام سکینہ ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ سنیں گے غازی عباس کب یاد آئے۔ بچی نے دیکھا کہ شمر ملعون سب کو پانی دے رہا ہے۔ بچی نے ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں اجازت ہو تو تھوڑا سا پانی میں بھی مانگ لوں۔ بی بی زینب نے کہا بیٹی جس نے تیرے بابا کو پانی نہ دیا، گلا سوکھا تھا، تیرے بابا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، وہ تجھے کیا پانی دے گا؟ مگر جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ آپ سنیں گے اس فکر کے ساتھ کہ ساقی کوثر کی پوتی سکینہ کوزہ لے کے ننھے ننھے قدم بڑھائے، شمر کے قریب آئیں، جملہ کا مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، میری پیاس بھڑک گئی ہے، میری پیاس ہڈیوں تک اتر گئی ہے۔ شمر نے ایک نہ سنی، سب کو پانی پلاتا رہا۔ بچی ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ شاید جب سب کو پانی پلا دے گا تب مجھے پانی دے گا، مگر قیامت ہو گئی۔ سب کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا، مگر حسین کی بچی کی طرف دیکھا اور مشق میں بچا ہوا پانی زمین پہ بہایا۔ بچی زمین پہ گری، دریا کا رخ کیا، امو ابا سکینہ پہ سو۔ بولا سلامت رکھے ان آوازوں کو۔ ارے مائیں بہنوں بابا سے بلند رہو، آپ کی آوازیں کربلا تک جائے، یہ مجلس مقبول بارگاہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مقام اور آیا جہاں غازی سکینہ کو یاد آئے، شام غریباں آ گئی، سب کو سلا دیا گیا۔ حر کی زوجہ کچھ دانہ پانی لے کر آئی، سب سے پہلے دستور ہے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ زینب نے کہا پہلے سکینہ کو اٹھاؤ، تھوڑا سا پانی سکینہ کو پلاؤ۔ بس یہ کہہ کے سنیں گے عزیزو، تڑپ جائیں گے کہ چچا اور بھتیجی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بچی تماچے کھا کے سوئی ہے، کان زخمی ہے، مگر اب جو شانہ ہلایا چونک کے اٹھی، پھوپھی اماں کیا بات ہے، کلو بی بی پانی پی لو، اتنا سننا تھا۔ بچی نے تڑپ کے کہا اے پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا، کیا میرا سقا آ گیا؟ نہیں بچی، چچا عباس نہیں آئے۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئیں گے، جو جہاں کھڑا ہے وہ وہیں سے پرسا دے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے پرسا دے۔ بھائی کو بھائی، بہن کو بھائی یاد آیا۔ بس عزیزو آپ آمادہ ہو گئے۔ اب میں لایا اس مصائب کے لیے کہ جہاں تک لانا چاہ رہا تھا۔ عزیزو ایک مقام اور آیا کہ جب کٹے ہوئے سر خیمے میں، جب کٹے ہوئے سر زندان میں آئے تو جو بھی سر آتا تھا ہر بی بی اٹھ کے بڑھ کے لے لیتی تھی، مگر ایک سر آیا کہ جس کے آنے سے ہیبت طاری ہو گئی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کس کا سر آ رہا ہے؟ جواب ملا کوئی اور نہیں، حسین کا علمدار غازی عباس کا سر آ رہا ہے۔ بہن زینب نے سنا، اپنی جگہ سے اٹھی، چند قدم آگے بڑھی، ادھر سے سر عباس قریب آیا۔ تاریخ نے لکھا کہ بہن نے بھائی کے کٹے ہوئے سر سے چادر ہٹائی، قیامت ہو گئی۔ جب تک سر عباس دشت میں تھا آنکھیں کھلی تھی، جیسے ہی زینب نے گود میں لیا آنکھ بند ہو گئی۔ زینب نے کہا عباس آنکھیں کھول، میں تجھے سفید بال نہیں دکھاؤں گی۔ عباس آنکھیں کھول، میں رسیوں کے نشان تجھے نہیں دکھاؤں گی۔ عباس آنکھیں کھول، زینب جھکی ہوئی کمر۔ کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے،
بآواز بلند گریا کریں گے، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس بازوؤں میں رسن باندھی گئی، عباس زینب کی کمر خم ہو گئی، عباس بازاروں میں بہن زینب کو پھرایا گیا۔ بس عزیزو، جس مصائب کے لیے یہاں تک لایا دل تھامیے، اور جن کے 4 سال کی بچی ہیں وہ محسوس کر کے تڑپ کے اپنے دل کی حاجتیں مانگے، شہزادی پورا کریں گی۔ اسی اثنا میں سید سجاد بیٹھے دیکھ رہے تھے، یا علی مدد کہہ کے بیمار اٹھے، قریب زینب آئے، لاؤ میرے چچا کو مجھے دے دو، لاؤ میرے چچا کو میرے حوالے کر دو۔ سب نے سوچا سید سجاد مصیبت بیان کریں گے، سید سجاد مشکل بیان کریں گے، مگر سید سجاد نے وہ کام کیا کہ زمین و آسمان لرز کے رہ گیا، ساری کائنات تڑپ گئی۔ سید سجاد نے سر عباس کو لیا، زندان کے ایک کونے میں گئے، ایک ننھی سی قبر تھی، سر عباس رکھا، اے سکینہ تیرا چچا آ گیا، اٹھو سکینہ، چچا عباس۔ قبر لرزنے لگی، اے بھیا میری پیار ختم ہو گئی۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام عزادارو دل کھول کے رہو گے۔ بہن جب مدینے آئی اور بشیر نے اعلان کیا حسین مارے گئے، زینب بے ردا ہو گئی، حسین مارے گئے، زینب بے ردا ہو گئی، یہ آواز ام البنین کے کان میں پہنچی۔ ام البنین گھر سے باہر نکلی، زینب کے قریب آئی اور ایک جملہ کہا، زینب یہ نہیں پوچھتی چادر کیسے اتری، یہ نہیں پوچھتی بے ردا کیسے ہوئی، یہ نہیں پوچھتی بازاروں میں کیسے گئی، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ خنجر کیسے چلا، سر حسین کیسے کٹا، بس اتنا بتا جب سر سے چادر اتری، جب حسین کا گلا کٹا، میرا عباس کہا تھا، اے اماں دریا کے کنارے عباس نے بازو کٹا دیے، حسین کا گلا کٹ رہا تھا، عباس عباس کی صدا بلند ہو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت کر، جو گریہ کر رہے ہیں ان کی عمر میں رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، جو بندہ مومن جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد میں ان کو کامیابی عنایت فرما، جو بچے ماؤں کی آغوش میں ہیں ان کی حفاظت بیماروں سے، بیماری سے، عرضی سماوی بلاؤں سے فرما، ہمارے نوجوان کو زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما، ہماری قوم کو سربلندی عنایت فرما، ماں بہنوں کو سلیقہ علم عنایت فرما، ہمیں فرش عزا سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ گزارش کرتے ہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قاضی نور اللہ شوستری صاحب کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کیا جائے۔